امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کب پڑھنا ہے؟ امام کے بعد یا امام کے ساتھ یا امام سے پہلے؟ یہاں پہ 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں، واضح انداز میں سوال کیا گیا ہے۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کب پڑھنا ہے؟ اگر آپ احادیث کو دیکھتے ہیں، انما جعل الامام لیتم بہ، امام کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کیا جائے۔ پیروی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کچھ کرتا ہے یا پڑھتا ہے تو ہم پڑھیں، یہ اصل پیروی ہے۔ پیروی یہ بھی ہے کہ آپ جیسے وہ کر رہا ہے ویسے آپ کرتے رہیں۔ پیروی یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کریں، پیروی یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کریں۔ پیروی کی 2 ہی شکلیں، یا تو اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں یا اس کے ختم ہونے کے بعد۔ یعنی اگر وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اس کے بعد کہیے الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک پیروی کی صورت ہے۔ یا وہ کہتا ہے الحمدللہ ہی تو آپ شروع کر دیں الحمدللہ، ساتھ ساتھ پڑھیں لیکن اس کے بعد۔ تو یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ایک ادب مفرد کے اندر، مفرد امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اصل سورہ فاتحہ پڑھنے کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بالکل صریح ہے، جو مختلف کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ ادب مفرد کے اندر ایک روایت ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اسے کچھ علماء کرام نے اس حدیث کو یا اس اثر کو کچھ علماء کرام نے حسن قرار دیا ہے۔ تو اگر ہم اسے حسن مانتے ہیں تو گویا ہم امام سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ دوسری روایات بالکل واضح ہے، اس لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ امام کے بعد پڑھا جائے، اور بہتر یہی ہے کہ امام کے وقفات میں جیسے ایک آیت مکمل کرتا ہے ان وقفات میں پڑھا جائے۔ یہ سب سے بہتر صورت ہے کہ اگر ایک آیت مکمل ہوئی الحمدللہ رب العالمین، اس نے مکمل کیا تو آپ پڑھیں، پھر دوسری وہ مکمل کرتا ہے تو دوسرے میں پڑھیں جس۔ اور یہی پڑھنے کا، امام کے پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر جو سورہ فاتحہ پڑھنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے تو اس میں کہا گیا یقطع، آپ کاٹ کاٹ کے پڑھتے تھے، ایک ساتھ نہیں پڑھتے تھے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طریقے سے نہیں، کاٹ کاٹ کے پڑھتے تھے۔ تو کاٹ کاٹ کے پڑھنے کا مطلب یہ کہ درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقفہ رکھتے تھے، اس وقفے کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے جو حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 سکتہ ہوتا تھا، یعنی 2 جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے۔ ایک تو دعائے استفتاح کے لیے پہلی رکعت میں، اور دوسرا جو سکوت ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رکوع سے پہلے۔ عام طور سے ہمارے یہاں ائمہ جو پڑھاتے ہیں تو جیسے ہی آیتیں، قرات کی آیتیں ختم ہوتی ہے یا سورت ختم ہوتی ہے فوراً رکوع کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سکوت کرنا ثابت ہے، یعنی رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہنا۔ اور یہ خاموشی بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ اس لیے ہے تاکہ مقتدی حضرات سورہ فاتحہ کو اس وقفے کے اندر پڑھ لیں۔ تو کوئی امام اگر اس صورت کو اختیار کرتا ہے تو سب سے بہتر مقام مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کا یہی آخری وقت ہے جو رکوع سے پہلے ہے۔ لیکن اگر کوئی امام، جیسا کہ عام طور سے ہے، اکثر امام اس وقت کوئی وقفہ نہیں کرتے ہیں، تو اس صورت میں اگر وہ انتظار کرے گا تو امام رکوع میں جا چکے ہوں گے اور وہ کھڑا سورہ فاتحہ پڑھتا رہے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ امام کے اعتبار سے، امام کو اگر آپ جانتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے امام رکوع سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر امام کی کیفیت آپ جانتے ہیں کہ وہ رکوع سے پہلے وقفہ نہیں کرتا تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس سے پہلے پڑھ لیں تاکہ امام کے بعد آپ رکوع کر سکیں۔ اور یہ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں، اور امام کے ساتھ ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ پہلے پڑھنے کی جو روایت ہے اس روایت کے تعلق سے بعض علماء کرام نے حسن کہا ہے، بعد نے جو ہے اس پہ کلام کیا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس روایت کو، احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ آپ کر نہیں سکتے ہیں، لیکن احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ اس روایت کو نہ لیتے ہوئے جو دوسری ثابت روایتیں ہیں ان کے مطابق عمل کیا جائے۔